إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، پہلی بات یہ کلیئر کر لیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان کیا ہے. اسی عنوان کے اندر میں نے گفتگو کرنی ہے. وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اہمیت اور مقصد. یہ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکچر نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں جس طرح ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ اس میں فضیلت بیان ہوگی لیکن وہ فضیلت کا وہ پہلو بیان ہو رہا ہوگا جو عموماً علماء کرام بیان نہیں کرتے. ایز فار ایز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت از کنسرن، آپ کی پرسنالٹی از کنسرن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری مخلوق میں، انسانوں میں صرف ایک چیز ہی کامن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور باقی ساری مخلوق بھی اللہ کی مخلوق ہے. بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے. جب یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹیز یا آپ کی کوالٹیز ہماری طرح کی ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم نہ کی جائے، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ کہا کیتھولکس نے اور پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے، اور ان دونوں کا رد سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے اندر آیا. تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان دیکھ کر کوئی آپ کے بارے میں یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ یہ اللہ دنیا میں انسانی شکل میں آ گیا، نعوذ باللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس طرح کا رشتہ ہے جیسے کہ بیٹے اور باپ کا ہوتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ آپ فرمائیں کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی شان وہ ہماری طرح ہے. میں مختصر اگر فی البدی اس پہ گفتگو شروع کروں تو پوری رات آپ کو بٹھا کے صرف بخاری مسلم سے میں اگر چیزیں بیان کرنی شروع کروں فی البدی ود ریفرنسز تو رات ختم ہو جائے گی اور میرے ریفرنس ختم نہیں ہوں گے. بس میں 2-4 منٹ کے اندر اس چیز کو بھی کنکلوڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 آنکھیں تھیں لیکن ہماری طرح کی نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے. تو ہم تو تھوڑے سے بوڑھے ہو جائیں تو سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے یہاں پر آنکھ نہیں تھی، آنکھیں 2 آگے کی طرف تھیں لیکن آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. 360 ڈگری کا ویژن آپ کو کلیئر تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا. اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کے وقت کی نماز. اس نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ یوں بلند کیا اور پھر نیچے کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج وہ عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی. جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور وہاں میں نے انگور کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے اسے توڑ لوں
لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل پر کھٹکا ہوا، اور نہ کسی شخص کو وہ بریف کر سکتا ہے ان نعمتوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نعمت پر پردہ رکھا. اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 آنکھیں تو ہیں، لیکن وہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دکھاتا ہے، اور آپ کا ہاتھ ہے ہماری طرح کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کو توڑنے کا بھی ارادہ فرما لیا. یہ بخاری اور مسلم، میں کسی چیز میں بخاری مسلم سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام علیہم رضوان پر پانی کی قلت ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک پانی کا پیالہ جمع کیا. بھائی یہ موبائل میرا اٹھا لیں آپ لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو نا تو وہ بعد میں مل جائے گی. اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ بیچ میں سگنل ڈسٹرب ہوتے ہیں اسپیکر کے. تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا، ایک پانی کا پیالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا، اس ہاتھ میں سے انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضو کیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے تھے، تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. ہاں البتہ ہم اس وقت 1,500 تھے جنہوں نے ایک پانی کے پیالے سے وضو کیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی پیا اور سٹور کر لیا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہماری طرح کے نہیں ہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے ہوئے فجر کی نماز کے لیے سنتیں پڑھ کے چلے جاتے تھے. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. تو انبیاء کرام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا، ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی ٹوٹ جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو صحابہ کرام علیہم رضوان ایز اے پرفیوم یوز کرتے تھے، اتنی خوشبو آتی تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا، کوئی ریشم کا کپڑا ایسا نہیں چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے عطر دان جو عطر بیچنے والا عطار ہے، عطر دان کی اس میں سے ایسی خوشبو نہیں سونگی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آیا کرتی تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال مبارک تقسیم کروائے صحابہ کرام میں تبرکن، اور سیدنا طلحہ کی ڈیوٹی لگائی. لیکن آج پاکستان میں کچھ بدبخت پیدا ہوئے ہیں جو عشق رسول کے نام پر یہ ساری حرکتیں خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اپنے منہ کی ہڈیاں تقسیم کر رہے ہیں، اپنے بال تقسیم کر رہے ہیں، اور نعرے سنے تو لگے گا دنیا میں ویسے بڑا عشق رسول نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ گستاخانہ رسول ہیں، پروفٹ کا پروٹوکول لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی اپنے بال تقسیم کیے ہیں تبرکن؟ یہ پروفٹ کا پروٹوکول ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر کتاب الشروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو عروہ بن مسعود جو بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کفار کے سفیر بن کے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے وضو کا پانی نہیں زمین پر گرنے دیتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک لعاب دان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گراتے ہیں تو کوئی صحابی جو ہے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر بلکہ اپنے جسم پر ملتے ہیں. اور اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا ٹپکا ہوا پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی سے اس کی تری مل کے اپنے جسم پر ملتے ہیں. یہ سبحان اللہ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا پروٹوکول اپنے مریدوں سے لے رہے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں. جی صحابہ دے مرشد جڑے نے وہ اللہ دے نبی سن تے تواڈے مرشد اسی ہاں، سانو اس طرح تسی تعظیم کرو.
ہم کہتے ہیں مرشد وہ ہے جس کو اللہ نے ہمارا مرشد بنا کے بھیجا ہے، وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے صحابہ کرام کے کسی بات کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی یا نہیں۔ تو یہ جو لوگ جنت کی بشارتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں، بھائی یہ جھوٹ کوئی نہیں فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمارے پاس صحیح سند سے چیز پہنچی ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا میری عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان شیطان سے بچا کر قبر تک پہنچ جاؤں۔ تو جو بندہ اپنے ایمان کی فکر میں ہے وہ لوگوں کو گارنٹیاں دیتا پھرے گا، اور قیامت والے جب کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، سوائے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص شفاعت کرنے کا حق بھی نہیں رکھے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رجوع کریں گے۔ اس کو امام احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارے شعر میں کہا، مجھے ان سے اکثر چیزوں میں اختلاف ہے لیکن ان کے شاعرانہ کلام میں کچھ ایسے شعر ہیں جو مجھے پرسنلی پسند ہیں، جو قرآن اور سنت کی باؤنڈری میں ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی ہے سلف کی طرف سے کہ اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق کہ ابراہیم علیہ السلام جو سب سے لاڈلے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اللہ کے سب سے لاڈلے بندے ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قیامت والے دن رجوع کریں گے شفاعت کے لیے۔ تو یہ میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، جو آپ کو بشر یا انسان نہ مانے وہ کافر ہے، لیکن ہماری طرح کے نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے۔ وصال کا روزہ یہ ہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ، پھر اس کو افطار کیے بغیر اگلا روزہ، کنٹینیوس کنزیکٹیو روزے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی رکھنے شروع کیے لیکن 2 دن کے بعد ان پر بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ کسی نے نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، کیونکہ ان کو پتا تھا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور آپ پوچھ بھی رہے ایکم مثلی، قرآن ان سے زیادہ کون جانتا تھا؟ انہوں نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اب اس کو کون بریف کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے حالات منکشف کیے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام بھی وہاں سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس رک گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ اب قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، نہ سیدنا ابوبکر صدیق کو نظر آیا، نہ سیدنا عمر کو نظر آیا، نہ سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو نظر آیا، نہ صحابہ کرام کو نظر آیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا۔ تو اب بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ جو 1400 سال کے بعد اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قبروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حالات میں منکشف ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا بزرگ لے آئے آپ اور یہاں پر وہ سو جائے اور خراٹے لینا شروع کر دے، اور میں اس کے سامنے کہوں حضرت صاحب میری بات سنیں، حضرت صاحب میری بات سنیں، آہستہ آہستہ وہ میری بات سن لے گا؟ حالانکہ زندہ ہے تو قبر میں جا کے کیسے سن لے گا؟ ہاں، قبر میں وہ چیزیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، جیسا کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، وہ سارے سنتے ہیں، چاہے حضرت صاحب ہے، چاہے غیر حضرت صاحب ہے، چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ کرامت نہیں ہے، وہ سب سنتے ہیں۔ لہذا میں یہ ساتھ عقیدے کی بھی اصلاح کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمام چیزیں جانتے تھے تو خود نہیں جانتے تھے، آپ کو خود علم غیب نہیں تھا، نہ آپ نے کبھی دعویٰ کیا۔ قرآن میں آتا ہے نبی تم فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ میں غیب خود نہیں جان سکتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مطلع کیا جاتا تھا، جس چیز پہ بتایا جاتا تھا وہ آپ کو پتا ہوتی تھی، جو نہیں بتایا جاتا تھا نہیں علم میں ہوتی تھی. لیکن آج ہم فیتا لے کے یہ نہیں ناپتے کہ یہ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں کرتے. یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بتائی جاتی تھی وہ آپ کے علم میں آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی غیب کی خبریں کھولی جاتی تھیں. تو یہ ایک ڈیٹیل سے ٹاپک شروع ہو جائے گا. میں ساتھ ساتھ تھوڑی اصلاح کر رہا ہوں. اور صحیح بخاری کتاب الشہادات میں ایک حدیث موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کے بارے میں ایک ضعیف روایت مشہور ہے کہ انہوں نے 600 میل دور جو ہے وہ ساریہ نامی ایک جرنیل کو، جس نام کا جرنیل ہی کوئی نہیں تھا حضرت عمر کی فوج میں، اس نام کا کوئی جرنیل ہے ہی نہیں تھا، اس کو پکارا، اس کو دیکھا، انہوں نے 600 میل آواز سن لی. اور یہ وہ بھائی میرے یہ سب باتیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں. اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر ہی کہتے ہیں، دیکھیں اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے اس عقیدے کی، کہ جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم تو لوگوں کی شکلوں پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. لہذا جو شخص یہ مانتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی بزرگ یا کوئی نیک آدمی کسی کا دل کا حال جان سکتا ہے یا غیب کی خبر بتا سکتا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے. اس میں اور غلام احمد قادیانی میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. غلام احمد قادیانی کہتا تھا میں نبی ہوں، وہ دجال، اس پہ سارے مولویوں نے فتویٰ لگا دیا، اور اسی طرح کی باتیں باقی سارے کرتے آئے ہیں. صوفیاء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو دعوے ختم ہی نہیں ہوتے. غلام احمد قادیانی کو بھی شرمندہ کرتے ہیں وہ دعوے، اور اس نے اپنی کتابوں میں صوفیاء کے حوالے بھی دیے ہیں کہ ہاں جی میں نے کون سا نیا کام کیا ہے، یہ بزرگ بھی آپ کے یہ کرتے آئے ہیں. اس سے صرف یہ غلطی ہوئی جس کو میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہاں 2 شراب کے گلاس پڑے ہوں، ایک بھائی کہے کہ میں انگوروں کا جوس پی رہا ہوں، اس کو کوئی برا نہیں کہے گا، کوئی تحقیق بھی نہیں کرے گا. دوسرا کہ میں شراب پینے لگوں، کہیں گے یہ خراب ہے. تو صوفیاء نے وہی شراب جو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا وہ انگوروں کا جوس کہہ کے مار دیا، جبکہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ واضح کیا، اس وجہ سے یہ فتوے کے اندر آ گئے. اور آپ یہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں جو آج کا میرا ٹاپک تھا. یہ میں نے ساری تمہیدی گفتگو اس لیے کی کہ میں اس فضیلت کو ایڈریس کر دوں جو کہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جی فلانا گستاخ رسول، فلانا کہتا ہے نبی تو ساڑھے آر نے. وہ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، پاگل ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے تھے. اصل یہ ہے کہ بات آ کر کوئی سنے تو پتہ چلے گا گستاخ رسول ہے، اور لیکن اس میں حوصلہ ہونا چاہیے بات سننے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء کی 165 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے. یہ اب ٹیکنیکل گفتگو ہونے لگی ہے نبوت کے منصب کے اوپر. سورۃ النساء آیت نمبر 165. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ. ہم نے رسول بھیجے خوشخبریاں سنانے کے لیے جنت کی، اللہ کی نعمتوں کی، اور ڈر سنانے کے لیے قبر و آخرت کا، اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ کا، تاکہ اللہ پر حجت نہ رہے، لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اللہ کے خلاف بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ کو بلیم نہ کر سکے کہ اللہ رسول آتے تو ہم ہدایت قبول کر لیتے، کوئی حجت قائم نہ رہے. یہ ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد. لیکن ساتھ ہی فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے، وہ ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہے. وہ انبیاء کرام کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن یہ اس کی حکمت ہے عزیزا حکیمہ کہ اس نے پروفٹس کے طریقے سے لوگوں تک ہدایت پہنچائی، محتاج نہیں ہے. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہدایت دے سکتا ہے. انبیاء کرام کو دی ہے نا، انبیاء کرام کو جو بلٹ ان ہدایت انسٹنکٹ میں ڈالی، بغیر کسی رسول کی ڈالی نا. لیکن یہ اللہ نے اپنی حکمت
दुनिया को जैसे असबाब के साथ जोड़ा, इसी तरीके से दीन के काम को इस तरह अंबिया इकराम के सिलसिले के साथ जोड़ा। अच्छा, अब दूसरी चीज स्पेशली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में। तमाम अंबिया इकराम तो आए खुशखबरियां और डर सुनाने के लिए, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पर्टिकुलर क्या मेंशन हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से जब उठाया गया 33 ईस्वी के अंदर, उसके तकरीबन 550 साल के बाद 571 ईस्वी में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। तो ये जो बीच का पीरियड है इसको कहते हैं फितरत का पीरियड। ये तोय वाली फितरत नहीं है, ये ते वाली है। ऐसा गैप जिसके अंदर कोई प्रॉफिट ना आया हो। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज को बयान फरमाता है सूरतुल माइदा की 19 नंबर आयत में, या अहलल किताब, ए यहूदियों और ईसाइयों अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरतिन मिनर रुसुल, बेशक हमारे पास, आपके पास हमारे रसूल आ गए हैं जो तुम्हारे सामने बिल्कुल वाज़ेह चीजें बयान करते हैं, यानी दीन के अहकाम। अला फतरतिन मिनर रुसुल, जबकि रसूलों के आने का सिलसिला कुछ अरसे से रुक चुका था। अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीर वला नज़ीर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यह कहना शुरू कर दो कि हमारे पास कोई डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला प्रॉफिट क्यों नहीं आया 500 साल से, हम उसकी दावत को कबूल करते। फ़क़द जाअकुम बशीर व नज़ीर, बस अब जान लो कि तुम्हारे पास डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। इसी टॉपिक को मजीद एलोबरेट किया गया है सूरतुल अराफ की 157 नंबर आयत में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शंस तौरात और इंजील के अंदर भी मौजूद थी, और तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में खुशखबरियां देते चले आए। इसका जिक्र यह सूरतुल अराफ की आयत नंबर 157 में है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो लोग जो कि इस रसूल उम्मी को, वो रसूल कि जो किसी इंसान से नहीं पढ़ा हुआ, जिसको अल्लाह ने तालीम सिखाई है, उसकी पैरवी करने वाले जो लोग हैं, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये उस हस्ती की पैरवी कर रहे हैं कि जिसका जिक्र ये पाते हैं तौरात और इंजील जैसी किताबों के अंदर, उन सहीफों में। यअमुरुहुम बिल मारूफ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नेकी का हुक्म देते हैं, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और इनको बुराई से मना करते हैं। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और इनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल करते हैं, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी पर्सनल पसंद पर उन्होंने ऊंट का गोश्त खाना छोड़ दिया था। इसी वजह से यहूदी ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे, हालांकि हलाल है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल इमरान में चैलेंज भी किया यहूदियों को, लाओ तौरात में कहां लिखा हुआ है कि ऊंट का गोश्त हराम है। यह तो याकूब अलैहिस्सलाम की पर्सनल नापसंद थी, हमने हराम नहीं किया था, तो वो हराम कर चुके थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उसको हलाल किया। वो है तो नहीं था हराम, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट में था, तो वो हराम करते हैं, हलाल करते हैं पाकीज़ा चीजों को। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, और हराम करते हैं खबीस और गंदी चीजों को, कि इन चीजों से बचो। वयदउ अन्हुम इसरहुम, और वो उनसे जो भारी बोझ है वो दूर करते हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो जंजीरों के तोप जो उन पे पड़े हुए थे वो भी उनसे दूर करते हैं। फरसूदा ख्यालात और अजीबो गरीब किस्म की रसूमात, सुपरस्टिशियसनेस कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये नहुसत है, शीशा टूट जाए तो नहुसत है, ये तमाम जो चीजें उन्होंने अपनी तरफ से ज़हन में बनाई हुई थी, ये तमाम बोझ उनसे दूर करते हैं। ये मुआशरे की जंजीरें वो तोड़कर हक बात उन तक पहुंचाते हैं। फल्लज़ीना आमनू बिही, बस जो लोग उन पर ईमान लाते हैं उनको अब 4 काम बताए जा रहे हैं इसी आयत के अंदर। ये पूरी आयत नहीं हुई है, अब ये हमें एड्रेस हो रहा है कि अब ये प्रॉफिट के आने के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है। वअज़्ज़रूहु, कि आप उनकी ताजीम करो, पहली चीज इज्जत करो, जो कुरान पाक में आया, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से भी आवाज बुलंद नहीं करनी।
عزت پہلی شرط یہ کرنا ہے. وَنَصَرُوهُ اور جو لوگ ان کی مدد کریں گے. مدد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ فلاں المدد فلاں المدد فلاں، اس طرح کی آیتیں لے کے تو وہ غیر اللہ سے مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں. مدد مراد یہ ہے کہ جو لوگ دین میں ان کے ساتھ جو ان کا ہاتھ بٹائیں گے. آج بھی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں میں عام کرتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رسول اللہ کا مشکل کشا ہو گیا، یہ اسباب کے معنوں میں ہے. اس کو لے کے تو یہ یا علی مدد کا نعرہ یا فلاں کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا مانگنا، یہ ثابت نہیں ہوتا. تو جو ان کی مدد کریں گے، دو چیزیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اتباع کریں گے پھر اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. کون سا نور؟ قرآن. جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی اتباع بھی کریں گے. اولئک هم المفلحون تو یہ لوگ فلاح پائیں گے کہ جو ایمان لے کر آئے، نمبر 1. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں. نمبر 3 ان کے دین کی مدد کریں. اور نمبر 4 قرآن پاک جو نور ساتھ اترا ہے اس کی پیروی کریں. وہ لوگ ہوں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہوئی، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ خاص قوم یا نسل یا قبیلے کے لیے آئے. اسی لیے ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس چیز کو کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا. کیا دعوت دے کر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور شیطان اور جھوٹے خداؤں کا انکار کرو. یہ ہے پرائمری مقصد تمام انبیاء کرام کو بھیجنے کا، اور ہر قوم میں عبادت اللہ کی. اور یہاں میں یہ ضمناً چیز عرض کر دوں، عبادت دو چیزوں کا نام ہے. ایک تو ہماری عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ قربانی، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں. ظاہری اسباب تو ہم اختیار کر سکتے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی قرآن پاک میں آتا ہے، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا، دعا کرنا، اسی کو تو دعا کہتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد وایاک نستعین نہ کسی نبی کو پکار سکتے ہیں دعا کے لیے، نہ کسی فرشتے کو پکار سکتے ہیں دعا کے لیے، نہ سیدنا علی کو پکار سکتے ہیں، نہ کسی بزرگ کو. پکاریں گے اللہ کو، اللہ کی مرضی فرشتے کے ذریعے مدد کرے، کسی نبی کی روح کے ذریعے مدد کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اینڈ پہ رہنے دے. تو یہ کہنا جی فلاں کو اذن مل گیا اللہ کی طرف سے، میں کہتا ہوں اذن ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پکار سکتے. یہ فرشتے جو ہیں بارش نہیں برساتے اللہ کے اذن سے، تو بارش کے لیے ہم فرشتوں کو پکارتے ہیں یا اللہ کو؟ تو فرشتوں کو تو اللہ نے اختیار دیا بارش برسانے کا، تو فرشتوں کو پکارنا چاہیے نا. اور بھائیو جب فرشتوں کو نہیں پکارا جا سکتا بارش کے لیے، تو ہم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ فرشتوں کا تو اختیار قرآن میں موجود ہے. تو پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کی مرضی. جیسے بخاری شریف کتاب الوکالہ میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کو اس کی حفاظت میں فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، لیکن فرشتے کو پکار نہیں سکتے. اس طرح کی مثالیں دیکھ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد. یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے، یہ تو اللہ سے مانگا اللہ نے دی. ایاک نستعین، اور نہیں جی کچھ حقیقی ہوتی ہے کچھ مجازی ہوتی ہے، تو پھر عبادت بھی کچھ حقیقی ہوتی ہوگی کچھ مجازی. حضرت علی کی مجازی عبادت ہو سکتی ہے، حقیقی صرف اللہ کی. ادھر کہیں گے نہیں. تو اسی ایک آیت میں ایک ہی لفظ ہے، ایاک نعبد صرف تیری عبادت، و ایاک نستعین اور صرف تجھی سے مدد، غائب میں مدد، دعا. دا اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نستعین، ہم دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں. بھائیو یہ اپنا آپ ٹھیک کر لو. آج بھی میں سن رہا تھا صبح فجر کے وقت لوگ جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ رہے تھے. یا شفیع المذنبین فریاد ہے، استغفر اللہ. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آیت نمبر 72 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے
اور اس کا وہاں پر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں, اللہ اس کی مغفرت کر دے گا, شفاعت قبول کر لے گا. اس کا مطلب ہے جنازہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے. یہ شرک ختم ہو چکا ہے, شرک ختم ہو چکا ہے. شرک صرف ایک گروہ سے ختم ہوا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میری امت کا صرف ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, باقی 72 تو دوزخ میں جانے ہیں. وہ بشارت جو ہے نا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی, وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا. اس وقت صحابہ کرام وہ ایک گروہ تھے. صحابہ کے بعد جب فرقے بنے تو جو صحابہ کے پیٹرن پہ چل رہا تھا وہی صرف محفوظ ہے, دوسرے تو شامل ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان الحق کے نعرے لگائے ہیں. یہ حلولیہ کا جو فرقہ ہے اس کو خود صوفیان مشرک کا ہے. علی بن عثمان حجویری صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ حلولیہ مشرک ہے. یہ کہتے ہیں اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے, تو ہے تو مسلمان تھے وہ, تو شرک تو کرتے تھے. تو یہ ایک لانا سے ٹاپک ہے, اس میں ہم نے ریسرچ پیپر لکھے, لیکن میں یہ چیز بتا رہا ہوں. اور 2 دفعہ قرآن میں مینشن ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ بے شک اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ جو گناہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. اوپن لائسنس نہیں وہ بھی, لیکن امید ہے. اور قربان جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جامعہ ترمذی میں صحیح قول موجود ہے سیدنا علی کا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن میں سب سے بڑھ کر محبوب یہ آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا, ہر گناہ معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں کرے گا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں شرک نہیں کرتا, اللہ میرے باقی گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آج افسوس کی بات ہے حضرت علی کا نام لے کے سب سے زیادہ دنیا میں اس روئے ارض پہ شرک ہو رہا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر متا کو اور گدھوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا, اور حضرت علی کا نام لے کے لوگ متا کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں کتنی حکمت ظاہر ہوئی کہ وہی حدیث ہے, انہی سے روایت ہے. صحیح مسلم کے اندر کتاب الذکر چیپٹر میں حدیث موجود ہے, اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے آ جائے, اور اس کے نام اعمال میں اگر یہ گناہ نہ ہوا کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا, میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا جتنے اس کے گناہ ہوں گے. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی بھائیو. ایک ہی تہیا کرو, شرک نہیں کرنا, کسی نوع کا شرک نہیں کرنا. جہاں شائبہ بھی شرک کا ہو اسے پیچھے ہٹ جانا ہے. دعا صرف اللہ سے کرنی ہے, نہ سیدنا علی سے کرنی ہے, نہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے کرنی ہے, نہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے, سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے. ایک صحابی حضور کو سجدہ کرنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا. وہ صحابی حضور کی محبت میں تو سجدہ کر رہے تھے, آپ اجازت دے دیتے. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والا تے انجی عملہ گاریاں, اس چلے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دینی چاہیے سی. آپ فرمایا فوراً سر اٹھاؤ, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ کوفے کے میں گیا تھا, یہ نجدی سارے یہ نجدی وہاں سے نکلے, کوفے سے, عراق میں سے. کوفے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے خیال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کون حقدار ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز سمجھتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ تعظیمی کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. تو جب سجدہ کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی گستاخی کی ہے کہ وہ صحابی سجدہ کرنے لگے تھے تو ان کو سجدے سے روک دیا؟ نہیں, آپ نے باؤنڈریز بتائی ہیں. لہذا آج جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے مدد کے لیے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے, پھینٹی لگ جانی ہے اس کی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کے میں اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچانتا ہوں گا. میں ان کو حوض کوثر سے جب پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں, تو بتایا جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا, آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدعتیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ ہمارے سامنے بزرگیاں آڑے آ جاتی ہیں، ایڈے بڑے بزرگ کس طرح غلط ہو سکتے ہیں؟ اسی کہنا ہے سارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں سوائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کاتب وحی تھا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بخاری مسلم میں ہے، مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، دفنایا جاتا تھا، زمین قبول نہیں کرتی تھی، نبی کی صحبت میں ہونے کے باوجود وہ مرتد ہو گیا۔ بھائیوں کس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو اس کو پکڑے جس کی گارنٹی ہے، وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرٹیکولر منصب بیان ہوا سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 107 نمبر آیت میں، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ اور الحمدللہ ایسا ریگارڈ کیا کہ پھر کسی کو آپ کے بعد بھیجنے پہ بھی پابندی لگا دی۔ کیسا ریگارڈ ہے کہ یہ کلائمیکس ہے پروفٹس کا، اور وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، نبیوں کی مہر بھی ہے، مہر ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، اس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، اور خاتم بھی ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے بہت خوبصورت بلڈنگ ہو، لوگ گزرے اس بلڈنگ کی تعریف کریں، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور لوگ کہ اگر یہاں پر وہ اینٹ لگ جائے تو یہ بلڈنگ پرفیکٹ ہو جائے، وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے آ گیا جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے؟ تو یہ جو اس نے ترجمہ کیا مہر ہے، یعنی حضور کے بعد کوئی بھی آئے گا وہ حضور کی مہر سے آئے گا۔ جیسے سفیان نے یہ کہا نا کہ حضرت علی دی مہر لگ دی ہے تو پھر ولی بنتا ہے، انہوں نے کہا جی نبی دی مہر لگے گی تو امتی نبی آئے گا۔ یہ سیم اینالوجیز وہاں سے چلی ہیں، مہر لگتی ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ حدیث نے مزید بریف کیا بھائی ہی ایک اینٹ کی جگہ خالی، دوسری اینٹ کہاں سے لگ سکتی ہے؟ اور سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے، میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ہر شخص کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، آپ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کشف نہیں، کوئی الہام نہیں، کوئی غیبی خبر نہیں، سوائے ایک چیز کے وہ خواب ہے، اور وہ بھی آپ وسلم کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوں گے یا اللہ کی طرف سے، اس کو بھی پھر حدیث پہ ہی چیک کرنا ہوگا، قرآن پہ ہی چیک کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں بزرگ کے قبر کی مٹی چاٹو تو تمہیں فیض مل جائے گا۔ پوری زندگی آپ وسلم تو اپنے لیے دعا کرتے رہے، الموطا امام مالک میں صحیح سند سے موجود ہے، مسند امام احمد میں، اللہم لا تجری قبری وثن یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے نبی اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ تو آپ خواب میں آگے یہ کہیں گے کہ جا کے باہول حق ملتانی کہ جو ہے وہ جا کے مزار کی قدم بوسی کرو، یہ لکھا ہوا کتابوں میں، فلاں کو اسلامی بھائی کا بیان ہے، اس کو خواب میں آیا پھر وہاں پہ اجتماع ہوا، یہ سب جھوٹ ہے بھائیوں۔ اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بریلوی دیوبندی کا خواب نہیں مانے گا، دیوبندی بریلوی کا نہیں مانے گا، یہ دونوں اہل حدیث کے نہیں مانے گا، اہل حدیث کے خواب نہیں مانیں گے، تو خواب کیوں پیش کرتے ہو؟ پھر قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر گئے۔ تو امت کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت، بریلوی، دیوبندیت، اہل حدیث سے اس سے بالا تر ہو کر اسلام کے رشتے پر دیکھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں کیسے اپنی ورکنگ کریں گے، وہ منصب ایک آیت میں بیان ہوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آج 12 ربیع الاول کا دن بھی آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں ایک رسول کو بھیجا۔
मिन अनफुसिहिम, उन्हीं के अंदर से, यतलू अलैहिम आयातिही, जो कुरान की आयात इन पर तलावत करते हैं, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करते हैं कुरान के जरिए, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और फिर तज़किये के बाद इनको किताब और हिकमत, यानी कुरान और हिकमत भी कुरान और उसके बाद सुन्नत भी सिखाते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और बेशक इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत के जरिए कायाकल्ब की और लोगों के दिलों को जो है वो साफ और पाक किया। अब मैं जल्दी जल्दी कंक्लूड करता हूं, क्योंकि मैंने वो 30 मिनट लिखा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये 1 घंटा, इसके साथ इंसाफ यह है कि 1 घंटे की गुफ्तगू हो, अब उसमें मेरे पास तकरीबन 11 मिनट रह गए। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 19। द ओनली एक्सेप्टेबल रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल दीन सिर्फ इस्लाम है, ना बरेलवियत है, ना देवबंदियत है, ना वहाबियत है, ना शीयत है, इस्लाम, इसके अलावा कोई नहीं। और सूरह आल इमरान में फिर 85 नंबर आयत में जाके इसको मजीद खोला, जो हमारे मनहज पे भी लिखी हुई है। ये हमारा मनहज क्या है? इस्लाम का मनहज है। वमन यब्तगी गैरिल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी और दीन का तलबगार हुआ, हम उससे उसका दीन कबूल नहीं करेंगे। ऐसा शख्स क़यामत वाले दिन खसारा पा जाएगा। कब्र में क्या सवाल होगा? तेरा फिरका कौन सा है, या मां दीनों का सवाल होगा। तो हम क्या कहेंगे? दीन बरेलवियत, देवबंदियत, वहाबियत। कब्र में जाके सारों ने यही कहना है इस्लाम, लेकिन वही कहेंगे जो बाहर भी इस्लाम कहते हैं। जो बंदा कहता है वही जुबान पे फिलपति चढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बरेलवियत, देवबंदी और अहले हदीस या ये सब लोग काफिर हैं, नाउज़ बिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा। ना मैं इन नामों को कह रहा हूं कि ये बिदअत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनसे बालातर होकर हमें उस टाइटल को लेना चाहिए जो अल्लाह ताला ने सूरतुल हज के आखिरी रुकू में फरमाया, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम बहुत पहले मुसलमान रखा था, और इस कुरान में अल्लाह ने भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। जमातुल मुस्लिमीन की नहीं मैं बात कर रहा, मुसलमान की बात कर रहा हूं। जमातुल मुस्लिमीन जो है वो इस बुनियाद पर बाकी मुसलमानों और अहले किबला को काफिर कहते हैं, हालांकि तकफीर की इजाजत नहीं है। हम तो शिया की भी तकफीर नहीं करते। हम ये कहते हैं कि फलां फलां का फलां फलां अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारा मनसब नहीं है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को वाज़े तौर पर कलमा गो और अहले किबला को काफिर कहना शुरू कर दें। यह हरकत गलत है। इसकी वजह से फिर नफरतें फैलती हैं। आप कहेंगे तू काफिर हो गएगा, तू काफिर, अब आप उसको समझा लें, तो नहीं समझेगा। और सूरतुल अनाम की 150 नंबर आयत, ये मोस्ट सेंसिटिव आयत है। इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन में फिरके बनाए, वकानू शियान, और ग्रोहों में बट गए, लस्त मिनहुम फी शै, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, अस्तगफिरुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन में फिरके बनाने वाले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और पाकिस्तान में हमने इंडिया के 2 शहरों के नाम पर फिरके बना के मस्जिदों के बाहर लिखे हुए नाम देख ले आप। इंडिया के शहरों के नाम है, हमारी मस्जिदों में लिखे हुए हैं। मसले के हक्का अहले सुन्नत व जमात देवबंद, ये इंडिया के शहर है। इसकी बजाय सिर्फ लिख दिया जाए अहले सुन्नत, या इसको भी छोड़ दें, सिर्फ लिख दिया जाए हाज़ा बैतुल्लाह, काफी है। समझाया जाए, उम्मत को जोड़े बजाय तोड़ने के। इसकी बुनियाद के ऊपर फिर फिरके बनते चले जा रहे हैं। वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, वो उनके पीछे नहीं पढ़ते, वो कहते हैं वो काफिर, वो कहते हैं वो मुशरिक, वो कहते हैं वो गुस्ताखे रसूल, ए मामा ने गुस्ताख फलाने। बस ये गेम चल रही है और कुरान और सुन्नत की तालीमात से। और ये मैं आपको बताऊं, ये सारी गेम मौलवियों की शुरू की हुई है। मौलवियों की रोटी उस वक्त तक कायम है जब तक कि आपस में हम लड़ते रहे, तभी तो मस्जिदें चलेंगी ना। एक बंदा मस्जिद में खड़ा हो गया, जी मेरा किसी फिरके का ताल्लुक नहीं है, मैं तो नमाज पढ़ा रहा हूं, चुप के बाहर सुटनगे, कहेंगे मस्जिद बड़ी बरेलवियां ने पैसे, तू केड़ा आना, मैं मुसलमान आ, मस्जिद अहले हदीस ने भाई, तू कितने आगे मुसलमान वाड़ा है विच, तो कोई मुसलमान नहीं वाड़ सकता। वो आया ना अब्दुल रहीम ग्रीन इंग्लैंड से पाकिस्तान में, उसको किसी ने बताया पाकिस्तान इस्लाम का किला है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं पाकिस्तान गुमराही का किला है। हकीकत बताऊं, जितनी गुमराही इधर है ना, जालियत दुनिया के किसी मुल्क में नहीं, जितनी फिरका वारियत यहां पे कहीं नहीं है। तो पाकिस्तान आया, वो कहता जी मैं पाकिस्तान आया, मैंने देख मुझे तो कोई मुसलमान नहीं मिला इधर। उसने कहा क्या हुआ जी? उसने कहा जी मैं जिससे पूछता हूं कहता मैं बरेलवियों को, कहता मैं देवबंदियों को, कहता अहले हदीस हूं। उसको नहीं पता था कि मुसलमानों के फिरकों के नाम है। वो कहता जी मुसलमान कहने वाला मुझे कोई नहीं मुस्लिम मिला, वो वापस चला गया। और ये कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है।
اس کا یہ مطلب نہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث مسلمان نہیں ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹائٹل جو اللہ نے دیا ہے وہ بیک میں، جی ہم قبر پہ جاتے ہیں تو بیک میں کیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نو بیک کیوں کیتا ہوا جی؟ سامنے اللہ کو منگو، تو یہ بیک میں کیدا کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، سامنے لے کے آؤ مسلمان ہو، وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرو کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اور اب سورۃ الانعام کی 153 نمبر آیت، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، آپ نے زمین میں ایک لکیر کھینچی ایسے سیدھی، اور دائیں بھی ایسے لکیریں کھینچی، بائیں بھی ایسے، جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام، ایسے ایک درمیانے لائن، اوپر بھی یوں لائن ایسے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لائن پہ یوں انگلی کھینچی اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے۔ راستے نہیں کہا گیا، راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہے، یہ نہیں سیدھے راستوں پر چاروں ہی حق نے، چاروں امام ہی حقتے نے، چار راستے کیسے؟ راستہ تو ہے ہی ایک ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور وہ ایک راستہ کس کو ملا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر لوگ چل کے انعام یافتہ قرار پائے۔ کس کے راستے پر چل کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کون ہے انعام یافتہ قرار پائے؟ صحابہ کرام۔ اس کے بعد تو ہمیں کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ اس میں ماضی کا سیگا انعام یافتہ قرار پائے، تو وہ تو وہی ہے، قرآن نازل ہوتے وقت تو وہی لوگ تھے۔ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کی راستوں کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے جو میں ادھر ادھر کے جو راستے لائنے ہیں یہ تمہیں رائے راست سے، اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو آخرت کی جواب دہی سے۔ اور آخری آیت اس کانٹیکسٹ میں جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے کہ یہ قرآن میں آیت موجود ہے، وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ اور بھائیو یہ مسلمانوں کو ایڈریس ہو رہا ہے، اتنی باتیں کر کے بھی کئی لوگ بعد میں اٹھ کے کہیں گے نہیں جی وہ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے، پھر پوچھتے ہیں جی وہ کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ فرقہ ہے جو کہتا میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، وہ حق پر ہے۔ آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام علیہم رضوان حنفی تھے، شافعی تھے، جعفری تھے، مالکی تھے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث تھے، کیا تھے؟ مسلمان۔ تو آج بھی جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے نا تو وہ ہے مان علیہ وصحابی، یہ نہیں کہ مسجد میں لکھا ہے مان علیہ صحابی اور باہر انڈیا کے شہر کا نام لکھا ہوا ہے، اس سے مان علیہ وصحابی نہیں بنے گا۔ مان علیہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق پر ہے جماعت۔ صحابہ کرام بھی اپنا مسلمان کہتے تھے، آج ہمیں بھی فخریہ، اور الحمدللہ یہ چینج آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں چینج کیا آ رہی ہے کہ اب پوری دنیا میں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور امام مہدی اسی وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دنیا میں مسلمان ان کو ویلکم کریں گے، ورنہ آگے اور امام مہدی جو ہے وہ بریلویوں میں آگے، دیوبندیوں نے کہنا یہ مشرک ہے۔ 500 امام مہدی تو 1400 سال میں قتل ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، اس امت میں 500 امام مہدی قتل ہو چکے ہیں جھوٹے، ابھی بھی آ جائے تو قتل ہو جائے گا، کیونکہ بریلویوں میں آئے گا تو دیوبندی کہیں گے مشرک، دیوبندیوں میں آ گیا بریلوی کہنا گستاخ رسول، اور خدا نہ خواستہ اگر اہل حدیث میں آ گیا انہیں کہنا پہلے میں مقلد کرو امام حنیفہ دا، اگلی گل بعد سونا کسی۔ صحیح بات ہے۔ اور جاپان میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے نا، مسلمان ہونے کے بعد ادھر سے ایک ہماری تبلیغی جماعت وہاں سے گئی، انہوں نے کہا جی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی 4 ہیں جن کے اوپر سے ایک کو پکڑنا ہے، تو وہ دوبارہ ہی کافر ہو گئے۔ یہ بالکل جریدے میں بات چھپی ہے۔ سعودی عرب میں 700 سال تک 4 مسلے رہے ہیں کعبے کے اندر، اللہ کا شکر ہے 1925 میں اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو ویسے کہتے ہیں چاروں حق میں ہیں، لیکن جب انفی پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ شافی کہتے تھے پیچھے تو ہوندی نہیں، ہاتھی تو نہیں تھلے بندے نے، اسی تے ہاتھے بندے نے۔ شافی پڑھ رہے ہوتے سن تو وہ کہتے تھے اثر کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوا، اور پھر کہتے ہیں چاروں حق پہ ہیں۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یہ تو اسی طرح میں کہوں یہ موبائل ہے، یہ کہ یہ گاڑی ہے، یہ کہ یہ موٹر سائیکل ہے، اور آپ کہیں جی چاروں ہی حق پہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 × 2 4 ہی ہوگا، 2 × 2 3 نہیں ہو سکتا، 2 × 2 5 نہیں ہو سکتا، 2 × 2 7 نہیں ہو سکتا۔ چاروں حق پہ نہیں ہے، حق پہ ایک ہے،
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب فالوور ہیں, وہ نبی ہیں, باقی سارے امتی ہیں. ہاں جو ان کے ٹریک پہ چلے گا, ان کی تعلیمات ہمیں سکھائے گا, اس کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک منٹ لیکچر پورا ہونے دے بھائی تھوڑی سی بس رہ گیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, یہ بڑے بڑے جتنے بزرگ ہیں, ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن اور سنت کی ترغیب دلائی ہے, اور سب نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو ہمیں چھوڑ دو, ہماری بات کو دیوار پر مار دو. یہ لوگ, ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. عیسائیوں نے ان کے لیے ڈیوینٹی کلیم کی, عیسیٰ علیہ السلام کا قصور نہیں بلکہ عیسائیوں کا قصور ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہ فی الدنیا والآخرہ ہے, اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. اب آخر میں وہ ایک آیت پڑھ کے تو اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور وہ آیت ہے جس کے نام پر ہم نے پورا پمفلٹ بھی رکھا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, سورۃ الانعام کی 19 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ کہ اللہ نے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کر دوں, اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے وہ قرآن کو ہی لے کے چلے. نہ فضائل اعمال سے تبلیغ کرے, نہ فضائل سنت سے کرے, نہ رحیق المختوم سے کرے, نہ کسی بریلوی کی کتاب سے, نہ دیوبندی کی کتاب سے, نہ اللہ کی کتاب سے, قرآن. اور اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں 4460 نمبر حدیث, کتاب المغازی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے. سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھتے ہیں, جو 86 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 75 سال کے بعد فوت ہوئے, کہ یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا, وصیت کیا گیا خلیفہ؟ تو سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. اور غدیر خم کی حدیث جو ہمارے منہج پہ لکھی ہے, اس کو تو بیان کیا بغیر ہماری جو ہے وہ گفتگو نامکمل ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ دیا, جو صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں, کتاب الفضائل میں 6225, 6226, 6227, 6228. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے. اب ذرا الفاظ سن لیں, پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھارتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے, اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, ان کے ساتھ یعنی کہ حسن سلوک کرنا. لہذا جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا یا ان کے بارے میں زبان درازی کی, چاہے وہ سیدنا حسین کے خلاف کرتے ہوں یا سیدہ عائشہ کے خلاف, اہل سنت ان سے بری ہیں. چاہے یزید ہوں یا رافضی ہوں, اہل سنت ان سے بری ہیں. تو اہل بیت کو پکڑے کے حکم نہیں دیا, اہل بیت کا ادب کرنا ہے. پکڑنا کس کو ہے؟ کتاب اللہ کو. اور کتاب اللہ کو پکڑنا سنت کو پکڑنا ہے, کیونکہ حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث, کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا, میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لینا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور سنت وہ ہوگی جو صحیح احادیث سے ڈرائیو ہوگی, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث الحمدللہ پہلے 300 سال میں کمپائل ہو چکی ہیں, ہمارے پاس صحیح حالت میں موجود ہیں الحمدللہ, اور تمام مکاتب فکر ان پر متفق ہیں, خصوصاً 2 کتابوں پر, صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر. اس کے علاوہ بھی جہاں بھی کوئی صحیح حدیث ہو کسی بھی دنیا کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ, جو کہ پہلے 300 سال کے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہو, وہ ایکسیپٹیبل ہے الحمدللہ, اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طریقے سے اجماع حجت, اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن و سنت کو ماننا ہے, کیونکہ المستدرک للحاکم کی کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر جو ہے وہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی.
لہذا امت کا اجماع بھی حجت ہے. جب پوری امت ایک اجماع کرے, جس طرح قادیانیوں کے اوپر امت نے اجماع کیا, سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت پر اجماع کیا, قرآن پاک کو کتابی شکل لانے پر اجماع کیا, تراویح کی جماعت پورا مہینہ پڑھنے پر اجماع کیا. یہ اجماع بھی حجت قرآن و سنت کے اندر ہے, لیکن یہ قرآن و سنت سے ڈرائیوڈ ہے, ایبسولوٹ قرآن اور سنت ہی ہے. اور چوتھی چیز ہے اجتہاد, جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ اور سنن دارمی کے مقدمے میں حسن لذاتی سند کے ساتھ سیدنا عمر کا قول موجود ہے 22,990 نمبر المصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ سیدنا عمر کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو پہلے قرآن میں دیکھو, اس کے بعد سنت میں دیکھو, اگر قرآن میں نہ ملے سنت کے بعد امت کا اجماع دیکھو, اگر وہاں بھی نہ ملے اس کے بعد تم اجتہاد کرو. تو اجتہاد ہر بندے کا اپنا ہوگا, قیامت تک کے لیے اجتہاد جاری ہے. کیونکہ اگر کہا جائے کہ اجتہاد 1200 سال پہلے ختم ہو چکا, تو آج کے جتنے مسئلے ہیں وہ تو آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں کو بھی نہیں تھے پتا. پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, قطبین پہ نماز کا مسئلہ, جہاز میں نماز کا مسئلہ, یہ تمام جدید مسائل, یہ اجتہاد ہوگا اور یہ قیامت تک جاری ہے. یہ کوئی 4 بندوں پہ فکس نہیں ہو گیا ہوا, یہ قیامت تک جاری ہے. تو یہ 4 چیزیں. لیکن اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں پہلے قرآن, پھر سنت, پھر اجماع, پھر اجتہاد, جبکہ اہل بدعت اجتہاد کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں, قرآن سنت اجماع کا بھی بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں, جان بوجھ کر نہیں, لا علمی کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے. میں نے جو کچھ بیان کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو حق بات کی وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی ہمارے دلوں سے محو کر دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری زندگی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.